بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہوا جس پاک ذات نے مجھ ناچیز کو دوبارہ آپ کے سامنے آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سابقہ کلاس میں ہم نے تجوید کے قواعد کو پڑھا تھا، حالانکہ وہ مختصر قواعد تھے۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو ہماری کلاسز آنے والی ہوں گی ان میں ہم باقی قواعدوں کو بھی سیکھیں گے۔ آج کی جو ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے وہ عربی حروف کے مخارج کا سیکھنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں، اگر ہم کو کسی عمارت کی پختگی کو معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی بیس کو جانتے ہیں۔ اگر وہ بیس مضبوط ہوتی ہے تو وہ عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے، اگر وہ بیس کمزور ہوتی ہے تو وہ عمارت بھی کمزور ہوتی ہے اور اس کے گرنے کا خطرہ بھی رہ جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر قرآن کو ہمیں پختہ کرنا ہو، یعنی اگر صحیح طریقے سے پڑھنا ہو تو ہمیں مخارج کا جو سیکھنا ہے، تجوید کا جو سیکھنا ہے وہ لازمی ہے، یعنی ضروری ہے۔ اور تجوید میں ہمیں مخارج کا جو سیکھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم تجوید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو بیان آتا ہے وہ مخارج ہی کا بیان آتا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے مخارج ہی کا بیان پڑھتے ہیں، یعنی حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ کی ادائیگی کو سیکھتے ہیں تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہم کو آسانی ہو۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم مخارج کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ کل حروف 29 ہیں اور صحیح قول کے موافق ان کے 17 مخرج ہیں، یعنی 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ حرف نکلتے ہیں۔ حروف تہجی میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کون سے وہ حرف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی پر پڑھا جاتا ہے، اور کون سے وہ حرف ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پر حرفوں کی طرف چلتے ہیں، اور پر حرف جو ہیں وہ بورڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان کے علاوہ جتنے باقی حرف ہیں وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جاتے ہیں سوائے را کے۔ را کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک۔ انشاءاللہ تعالی را کے بارے میں آگے بات کریں گے اگلی کلاسز میں۔ تو یہ جو پر اور باریک کا جو یہ مسئلہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کئی حرفوں کے جو مخرج ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو پر اور باریک کے ذریعے سے فرق کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو آپ کو مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا ہم کاف کی مثال لیتے ہیں، کاف کی، اس کاف کی ہم مثال لیتے ہیں۔ بالقلب، اور دوسرا کاف جو باریک پڑھا جاتا ہے یہ والا کاف، بالقلب، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اردو میں دل کے، قلب کے معنی دل اور قلب کے معنی کتا۔ گویا کہ ہم قاف کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم نے دل سے تصدیق کی، ہم نے دل سے مانا۔ اگر ہم کاف سے پڑھیں گے تو ہم یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم نے کتے سے تصدیق کی۔ تو نعوذ باللہ کتنا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ قاف اور کاف میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک پر پڑھا جاتا ہے اور ایک باریک۔ ان کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی نرم تالو سے قاف بھی ادا ہوتے ہیں اور کاف بھی۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، طا کی مثال دیتا ہوں میں، یعنی صراط الذین، صراط کے معنی ہے راستہ۔ اگر ہم طا کی جگہ تا پڑھیں گے
تو اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ یہ جو تو اور تا ہے، تو ہے اور تا ہے، ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یعنی نکلتے ایک ہی جگہ سے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو پر پڑھنا ہے اور ایک کو باریک۔ اگر ہم پر کو باریک کی جگہ پڑھیں گے تو تب بھی میننگ چینج ہو جائے گا، اگر باریک کو پر کی جگہ تو وہ بھی میننگ چینج ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہوگا کہ پر اور باریک کا جو فرق کرنا ہے وہ کتنا ضروری ہے اور اہم ہے۔ تو میں اس کو صاف کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم حروف کی طرف، جو ہمارا اصل موضوع تھا اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف ہوائیہ۔ حروف ہوائیہ 3 ہیں۔ الف، واو، یا۔ حروف ہوائیہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ آپ نوٹ بک لیں، اس کے اوپر آپ ان حروف کو بھی تحریر فرمائیں اور ان کا جو میں قاعدہ لکھاتا ہوں اس کو بھی نوٹ کریں۔ ان کا قاعدہ ہے یہ وہ حرف ہیں جو منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ منہ کا خلا کا معنی کیا ہے؟ منہ کے خلا کا معنی یہ ہے جو منہ کے اندر جو ایمٹی سپیس ہے اس کو منہ کا خلا کہا جاتا ہے، جو خالی جگہ ہے وہاں سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ اور ان کی مشق ہم اس طرح کریں گے، جیسے آپ پڑھیں گے الف، الف، الف۔ یہ جو الف ہے، الف کے اندر جو یہ الف لام فا ہے، یہ والا لام ادا ہوتے وقت زبان لگ رہی ہے، نہیں تو یہ الف ویسے ہی ادا ہو رہا ہے جیسے کہ اس کا مخرج جو ہے یہ وہ حرف ہیں جو منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو خالی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے واو بھی ہے اور یا بھی ہے، جیسے واو، واو، واو۔ دیکھیں، آپ غور کریں اور پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں بھی آواز جو ہماری زبان ہے وہ ہماری کہیں ٹچ نہیں ہو رہی، یعنی بالکل ہوا کے اندر یہ جو حرف ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یا بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں یا، یا، یا۔ یہ جو حروف ہوائیہ ہیں یہ منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو منہ کی ایمٹی سپیس ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حروف ہوائیہ کو اچھے سے سمجھا ہوگا اور ان کی ادائیگی کو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں باقی حروف کی طرف۔ میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ تو دوسرے جو حروف ہیں وہ حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی، حروف حلقی 6: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو حمزہ اور ہا کا ہم قاعدہ دیکھتے ہیں پہلے۔ حمزہ اور ہا کا قاعدہ، یہ وہ حرف ہیں، تو یہ وہ حرف ہیں جو اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے آخری سینے کی طرف والے حصے سے۔ آخری سینے کی طرف والا حصہ کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے حلق کے بارے میں سمجھا دوں کہ مثلا یہ حلق ہے، تو یہ جو ٹپ ہے حلق کا جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ادنائے حلق، ادنائے حلق، یعنی حلق کا شروع والا حصہ۔ اور یہ جو درمیان والا ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق، وسط حلق۔
यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, और ये जो आखिर वाला है इसको कहते हैं अक़साए हलक। यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा। तो ये जो हमज़ा और हा है ये इस हलक से अदा होते हैं, यानी आखिरी सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, हा हा हमज़ा हमज़ा हा हा। आप ये समझें कि जब यहाँ पर वाइब्रेशन जैसी पैदा हो तो आप ये समझें कि ये हर्फ अदा हो रहा है, यानी हा हा हमज़ा हमज़ा दीना दीना दीना, और हमज़ा इसी तरीके से पढ़े जाते हैं। तो अब हम जानते हैं आइन और हा का, आइन और हा का कायदा। तो आइन और हा का, आइन और हा का कायदा, ये वो हर्फ हैं, ये वो हरूफ हैं ये वो हर्फ हैं जो वस्ते हलक से अदा होते हैं, यानी हलक के दरमियानी हिस्सा से। और हलक का दरमियानी हिस्सा कौन सा है? ये वाला। आप जब पढ़ेंगे हा 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 आइन आइन आइन, जैसे कुरान मजीद के अंदर भी पढ़ते हैं अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन। ये आ नहीं करना, ये मैं आपको मश्क करा रहा हूँ इसलिए आ होता है। तो जब ये आप सीख जाएंगे तो ये खुद ब खुद अदा हो जाएंगे। इसी तरीके से आइन और हा दोनों को पढ़ते हैं। और ये जो दरमियान हिस्सा है यहाँ पर जो ये वाइब्रेशन जैसी जब होगी तो आप ये समझें कि ये हर्फ जो है वो अदा हो रहे हैं। हा 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 आइन आइन आइन। तो अब हम चलते हैं गैन और खा की तरफ। तो अब हम लिखते हैं गैन और खा, गैन खा कायदा। ये वो हरूफ हैं। तो गैन और खा का कायदा क्या है? ये वो हर्फ हैं जो हलक के शुरू हिस्से से अदा होते हैं। शुरू हिस्सा का मतलब क्या है? ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हलक का, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर इससे अदा होते हैं। गैन और खा यहाँ से अदा होते हैं, अदनाए हलक, यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, यानी अदनाए हलक से। ये वो हर्फ हैं जो हलक के शुरू हिस्से से अदा होते हैं, यानी अदनाए हलक से। अदनाए हलक किसको कहते हैं? हलक का जो शुरू वाला हिस्सा है इसको अदनाए हलक कहते हैं। तो इसको अदा कैसे करते हैं इनको? जैसे गैन 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 खा खा खा। आप ये देखें कि जब यहाँ पर वाइब्रेशन जैसी पैदा हो तो ये समझें कि ये हरूफ अदा हो रहे हैं। खा खा खलक 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 खलकल इंसान खलक खलक गैन गैन। आपने उंगली रखनी है यहाँ पर और ये देखना है कि यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है ना या नहीं। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो ये हरूफ अदा हो रहे हैं। गैन गैन गासितिन गासितिन
غاسق. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان حروف کو اچھے سے سمجھا ہوگا. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم ان قاعدوں کو اور حرفوں کو ذہن نشین کریں گے، اس کے بعد جب پریکٹس کریں گے یعنی مشق کریں گے، تو یہ حروف خود بخود ادا ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان حروف کو اچھے سے سمجھا ہوگا اور ذہن نشین کر لیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بروں سے لا